Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہماگیر اور عالمگیر کتاب ہے، اور اللہ نے قرآن ہمارے لیے نازل کیا، کائے کے لیے؟ اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے نام تو وہ ایسے بہت سارے ہیں، بعض مفسرین نے 99 نام قرآن کے بتلائے ہیں، لیکن مشہور نام 5 ہے جو کہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک تو القرآن، یہ نام ہے قرآن شریف کا۔ دوسرا نام قرآن شریف کا الفرقان ہے۔ تیسرا نام قرآن کریم کا الذکر ہے کہ بار بار اس کو ذکر کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اور چوتھا نام قرآن کریم کا الکتاب ہے، جیسے کہ ہم کتاب اللہ بھی اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اور 5واں نام اس کا التنزیل ہے۔ تو یہ 5 نام ہے، جس میں سے ہم ایک نام بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے، وہ ہے قرآن مجید، قرآن شریف ہم یہ کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا ہے۔ کس کے ذریعے سے نازل کیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن اللہ کے نبی پر اتارا گیا۔ تھوڑی تھوڑی صورتیں، تھوڑی تھوڑی آیتیں حضرت جبرائیل آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن شریف کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ بھی ایسی سورت ہے جس کو ہر آدمی جانتا بھی ہے اور ہر آدمی کو یاد بھی ہے، بڑی جامع سورت ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی بھی نام ہیں جو الگ الگ بتائے گئے ہیں۔ ایک تو نام اس کا ام القرآن ہے، قرآن کی اصل۔ ام الکتاب دوسرا نام، کتاب کی اصل، یعنی کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے قرآن شریف۔ قرآن عظیم، ایک سورہ فاتحہ کا نام یہ بھی ہے۔ ایک نام ہے سبع مثانی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 7 آیتیں بیان کی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی کسی بیمار پر، اور کسی کو نظر لگ گئی، کوئی بیمار ہو گیا اور اس پر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اگر کوئی دم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو شفا دے دیتے ہیں، تو اس کا نام سورہ شفا۔ اور یہ سورت سورۃ الکنز بھی ہے، یعنی خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس سورت کے اندر۔ تو سورہ فاتحہ یہ 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے، 30 پارے اس کے بعد میں۔ تو فاتحہ کے معنی کیا ہے؟ فاتحہ فتحن سے ہے، فتحن کے معنی ہے کھولنا، فتح یفتح کے معنی کھولنا آتے ہیں۔ جب بھی آدمی قرآن شریف کو کھولتا ہے تو سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہی وہ پڑھتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ 3 جملوں کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہے کہ آدمی کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بندے کے تعلق سے بات ہے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد بھی طلب کر رہا آدمی اللہ سے، اور عبادت بھی اللہ ہی کی کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں دعا مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر انعام نازل ہوا؟ وہ 4 لوگ ہیں، حضرات انبیاء، حضرات شہداء، حضرات صدیقین اور حضرات صالحین۔ نبیوں پر اللہ نے انعام نازل فرمایا، شہیدوں پر انعام نازل فرمایا۔ شہید جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دیا، اپنے خون کو بہایا دین کی قربانی دینے کے لیے، تو ان پر انعام نازل ہوا۔ اور صدیقین جو سچے لوگ تھے،
اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام نازل فرمایا، اور صالحین نیک لوگ جو ہمیشہ اعمال صالحہ اعمال خیر کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ نے ان پر انعام نازل فرمایا۔ تو یہ 4 لوگ وہ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ ان پر انعام کیا اللہ نے ان پر۔ اور 2 لوگ کون سے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوئے، ایک مغضوب یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور دوسرے ضال جو گمراہ ہوئے، راستہ بھٹک گئے، صحیح راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور غلط راستہ اختیار کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین لوگ، یعنی دونوں سے مراد یہود و نصارہ ہے کہ جاننے کے باوجود بھی یہ پھٹک گئے اور اپنے انا کی وجہ سے انہوں نے غلط راستے کو اختیار کر لیا۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ 4 لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے، ان کا تذکرہ یہاں پر ہوا، اور گمراہ لوگ یعنی یہود و نصارہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ نے سورہ فاتحہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مغضوب یعنی جو غصہ جن پر آیا کون سے لوگ تھے، وہ یہودی تھے، اور ضالین یعنی جو گمراہ ہو گئے وہ کون سے تھے، نصرانی عیسائی لوگ، یہ راستہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں سورۃ البقرہ، بقرۃ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کا خاص واقعہ بیان کیا ہے، اسی لیے سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اس واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس واقعے کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو حروف مقطعات سے شروع فرمایا۔ مقطعات کا مطلب ایسے حروف جو ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں ہے۔ تو یہ حروف کا آغاز یعنی سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ تو الف لام میم کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اس کے معنی کے بارے میں مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ واللہ عالم بمرادی، کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والے اس کی مراد کو اور اس کے معنی کو۔ بڑا فصیح اور بلیغ لفظ ہے الف لام میم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے اہل ایمان کی صفتوں کو، اوصاف کو بیان کیا۔ جو ایمان والا رہے گا، جو اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، تو اس کے اندر کون کون سی صفت رہیں گی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ غیب کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہماری نظروں سے غائب ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے، لیکن قرآن نے بتلا دیا وہ ہے، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا وہ ہے، تو اس پر ایمان لانا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اچھی بری تقدیر اللہ کے طرف سے ہوتی ہے، اور فرشتے پر ایمان لانا، اللہ کے مخلوق ہے، نورانی مخلوق، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ اس کے بعد میں ہے جو ایمان والے ہیں ان کی دوسری صفت بیان کی اللہ نے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھو اگر ہم نماز پابندی سے نہیں پڑھتے تو سمجھ جانا ہے کہ ہم کامل مومن نہیں ہے، اگر ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تیسری صفت ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھو آج صدقہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہماری کتنی کوتاہی ہوتی ہے، کتنی لاپرواہی ہوتی ہے، اور آدمی اس پر غور فکر بھی نہیں کرتا۔ اس لیے صدقہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور قرآن کریم اور دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی، ٹوٹل کتابیں کتنی نازل ہوئی؟ 104 کتابیں ہیں، جس میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور چوتھی کتاب قرآن شریف ہے، اور 100 صحیفے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے اللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں۔ تو کتابوں پر ایمان لانا، اور 5ویں صفت بیان فرمائی کہ جو ایمان والا ہوگا وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، یعنی ایمان والے کو معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور آخرت والی زندگی انسان کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفت بیان فرمائی۔ منافقوں کی صفت کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بتایا کہ منافق جو ہوتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ پہلا نمبر اس کا کام کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ دوسرے نمبر پر زمین میں فساد پھیلانا، یعنی زمین پر جھگڑے لگانا، یہ کس کا کام ہے؟ منافق کا کام ہے۔ تیسری صفت منافق کی ہے
کہ وہ دل کی بیماری کے اندر ملوث رہتا ہے. دل کی بیماری سے مراد منافق کے دل میں حسد رہتا ہے، وہ جلتے رہتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا منافق، اور مال کی ہوس، مال کی لالچ اس کے دل میں رہتی ہے منافق کے دل میں. یہ 3 بیماریوں کا شکار رہنا منافق. اور دوسرا کیا کرتا ہو؟ چوتھی صفت کہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اہل ایمان کا مذاق اڑاتا ہے منافق. اور پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو بولتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم تم پر ایمان لائیں. اور جب یہودیوں کے پاس میں جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں، وہ تو بیوقوف لائے. اور ان کو صفحاء کہتے تھے، کن کو؟ حضرات صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے، اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک بیوقوف کہتے تھے. تو منافق کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہہ کر کے انسانیت کو خطاب کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلے شخص ہے جن کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. دنیا میں آپ آئے، اور وہ لمبا واقعہ ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو بنایا تو فرشتوں کو اور تمام لوگوں کو حکم دیا کہ تم کیا کرو؟ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے انکار کیا، فرشتے جھک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لعنت بھیج دی اس پر، اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو ہکال دیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ اور انعامات خداوندی بیان فرمائے. بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی نعمت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو بنی اسرائیل میں بھیجا. ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ 9000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور اللہ نے ان کو دنیا میں خوشحالی بھی دی، خوب نعمتیں دی. اور اللہ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی. فرعون کے غلام بن کے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. فرعون ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی. اور وادی سینا میں آسمان سے اللہ نے ان کے لیے من اور سلوہ کو نازل فرمایا. ایک میدان میں گھومتے رہے کئی سال تک، اب وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ 2 کھانے اتارے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دھوپ بھی رہتی تھی، اس میں بادل میں وہ میدان میں رہتے تھے، دھوپ بھی رہتی تھی، تو ان کے لیے غمام یعنی بادل کو سائے کے لیے بنا دیا کہ بادل آتا تھا تو دھوپ کے تپش سے وہ بچ جایا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی پینے کے لیے انتظام فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ پتھر پر عصا کو مارو، تو پتھر سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پانی کے جاری فرمائے جس سے وہ پانی پیتے تھے. ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ رکھ دیے تھے. اس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب جتنے انعامات ان پر بنی اسرائیل پر ہوئے، لیکن انہوں نے حق بات کو چھپا دیا بنی اسرائیل نے، اور ناشکری کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. جانتے تھے، علم والے تھے، لیکن نبی کو جاننے کے باوجود بھی انکار کیا. بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے. گائے کا بچھڑا بنائے تھے موسیٰ سامری نے بنایا، تو یہ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیے. نبیوں کو ناحق قتل کیے. حضرات انبیاء علیہ السلام ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا، لیکن نبیوں کو قتل کرتے تھے. عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، اللہ کے کلام کو بدل کر کے رکھ دیا. تورات کے اندر تبدیلیاں کر دیا، اپنے اعتبار سے احکامات کو بناتے رہے، تیار کرتے رہے، اور بغض کے اندر، حسد کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ ناشکری کے اسباب ہیں. دنیا و مال اسباب سے ایسی محبت ہو گئی کہ ہر چیز سے زیادہ محبت ان کو مال سے تھی اور دنیا سے محبت ہوگی. اللہ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے. اللہ کے جو خاص فرشتے ہیں یہ لوگ ان سے دشمنی رکھتے. برے اعمال دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے. برے عمل کرتے تھے، لیکن دعویٰ کیا تھا کہ جنت تو ہماری ہے، اور ہم اگر جنت میں گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، بعد میں واپس جنت میں آ جائیں گے. اور یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کو جہنم میں جانا ہے اگر گئے، اور ورنہ جنت تو ہماری ہے، ایسا سمجھتے تھے.
اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہہ کر کے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، جس واقعے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ ایک بہت معروف واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، اب قاتل نہیں ملتا کہ وہ کون ہے اس کو قتل کیا، وہ قتل کرنے والا قتل کر کے بھاگ گیا۔ اب یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اے موسیٰ علیہ السلام فلاں شخص کا قتل ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دے، کہ ہم کو معلوم ہو جائے کس نے اس شخص کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا جو شخص قتل ہوا ہے اس کے آنگ کو لگاؤ، گائے ذبح کرو، اس کا ٹکڑا لو اور اس کے آنگ کو گوشت کا ٹکڑا لگا دو، وہ زندہ ہو کر کے قاتل کا نام بتائے گا۔ اب یہ گائے ذبح کرنے کی حکمت بھی تھی کہ اس سے قاتل کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اور یہود کا ایک گروہ جو یہ کہتا تھا کہ بعد الموت نہیں ہے، یعنی مطلب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، اس کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بتانا مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کو دوبارہ زندہ کیا اور ان کے انکار پر ایک حجت تام قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرتے ہیں، اور بچڑے کے ساتھ جو عقیدت محبت تھی اس کا رد بھی ہو گیا کہ دیکھو جس بچڑے کو تم رب سمجھ رہے وہ تو ذبح کر دیا گیا، اس کو ذبح کر کے ایک مقتول کے بدن کو لگا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور قاتل کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے بہت سارے سوالات کی بھی کہ کیسی گائے رہنا، کون سا رنگ رہنا، وہ سب تفصیل قرآن میں آئی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اس میں ہاروت ماروت کا قصہ نقل کیا۔ ہاروت ماروت دو فرشتے تھے، اللہ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا، اور یہ ایک آزمائی اللہ کی طرف سے کہ جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکیں کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ الگ ہے اور سحر جادو الگ ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودی کی شرارت کا تذکرہ کیا ہے۔ شرارت کیا کرتے تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شرارت کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ یہود گستاخانہ شرارت سے، یہودی کی جو گستاخانہ شرارت تھی، اللہ کے نبی گستاخی کرتے تھے، تو مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو ایک چیز کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے راعنا۔ راعنا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہماری رعایت فرمائے، لیکن عربی میں راعینا کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو یہود کیا کرتے تھے؟ محض حسد کی بنیاد پر، جلن کی وجہ سے جب یہ لفظ کہتے تھے تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ صحابہ نے بھی یہ لفظ رائنا استعمال کرتے، معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ بولتے تھے رائنا۔ تو یہودی اس سے بہت خوش ہوتے تھے کہ اوہو دیکھو ہم چڑھا رہے تو ان کے صحابہ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی گئی کہ راعینا کے بجائے انظرنا، یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائی، یہ کہا کریں۔ صحابہ کو یہ کہا گیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی فرما برداری کرنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن میں بتلایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 16 یا 17 مہینے صحابہ نے پڑھے۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے یہودی کہ ہمارے قبلے کی طرف ان کو تو مجبور ہو کر کے پڑھنا ہی پڑا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کسی ایک جہت میں محدود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف ہے یا بیت المقدس کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، لہذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جس طرح وہ لوگوں کو
حکم دے اس طرف رک کر کے نماز پڑھو تو ہم کو اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو کامیابی صرف اللہ کی اطاعت کرنے میں ہے، اپنی منمانی کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ آخر میں یہاں پر پارہ ختم ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور اتباع شریعت محمدیہ کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اہل کتاب تو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کرتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کر کے متوجہ کیا۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کریں۔ اگر وہ کہہ رہے ابراہیم کو مانتے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی اتباع کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کس نے دعا مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نسل کے اندر پیدا فرما دیا، اور ملت ابراہیم پر قائم اور دائم بھی ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر بھی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے نسل کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیا اور آپ ثابت قدم رہیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحان میں ڈالا گیا، الگ الگ امتحان اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ہر امتحان میں اللہ کے فضل و کرم سے 100% کامیاب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مضبوط فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان کو دنیا میں بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ملت ابراہیم دین اسلام کی طرف دعوت دے، جو تمام انبیاء کا دین ہے۔ دین اسلام تمام نبیوں کا، ہر نبی دنیا میں آئے، ہر نبی نے ایک ہی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور آخر میں بتایا کہ صحابہ کرام معیار حق ہے۔ حق کا معیار کیا ہے؟ صحابہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہود اس طرح ایمان لے آئے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم ایمان لائے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہودی اگر صحابہ کے جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، راستہ مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ہے ہم کو کوشش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق